بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ فرانس کے پارلیمنٹ الیکشنز میں کٹر رائٹ ونگ پارٹی آگے، یورپ میں خطرے کی گھنٹیاں، اتحادی حکومت بنانے کے لیے کوششیں شروع۔ اسرائیل نے شفا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کو رہا کر دیا، جملہ 50 فلسطینیوں کو علاج کے لیے چھوڑا گیا، فیصلے پر تل ابیب میں تنازع، تحقیقات کا حکم۔ غزہ میں اسرائیلی حملے، ٹینکوں کی ہلچل، اسلامی جہاد نے اسرائیلی شہروں میں راکٹوں کی بارش کر دی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا، ایلات شہر پر عراقی تنظیم کا حملہ۔ انگلینڈ میں ہزاروں جونیئر ڈاکٹرز کی ہڑتال، تنخواہوں میں اضافے، ورکنگ کنڈیشنز بہتر بنانے کا مطالبہ، ہاسپٹلز میں سروسز متاثر۔ لوک سبھا میں لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے راہل گاندھی کی پہلی تقریر، گھن گرج کے بیچ کہا، خود کو ہندو کہنے والے خون خرابے اور نفرت کی بات کرتے ہیں۔ راہل کی تقریر پر طوفان، وزیر اعظم مودی نے کی مداخلت، کہا تمام ہندوؤں کو تشدد پسند کہنا سنگین معاملہ ہے، امت شاہ نے کیا معافی کا مطالبہ۔ نئے کرمنل لاز پر عمل شروع، حیدرآباد میں پہلا کیس درج، امت شاہ نے کہا سزا کے بجائے انصاف پر توجہ دی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ فرانس کے پارلیمنٹ الیکشنز میں کٹر رائٹ ونگ پارٹی نے پارلیمنٹ الیکشنز کے پہلے راؤنڈ میں متاثر کن کامیابی حاصل کی ہے۔ رجحانات کے مطابق نیشنل ریلی پارٹی نے تقریباً 34% ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ لیفٹ ونگ پارٹی نیو پیپلز فرنٹ کو 29% ووٹ حاصل ہو رہے ہیں۔ صدر ایمنوئل میکرون کی سینٹرل پارٹی کو تقریباً 20% ووٹ حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ صدر فرانس ایمنوئل میکرون کے لیے ایک دھکا ہے۔ یہ فرانس اور یورپ میں ایک تشویشناک رجحان ہے اور پورے یورپ میں اس نتیجے کے بعد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں۔ رائٹ ونگ پارٹی آر ایم کی لیڈر مرین لیپن نے اس نتیجے کے ذریعے فرانس اور یورپ کو چونکا دیا ہے۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فرانس نے دکھا دیا ہے کہ وہ تاریخ کا ایک ورق الٹنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اتحادی حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اب سیاسی پارٹیوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی ہے اور انہیں روکنے کے لیے بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ میکرون نے کٹر محاذ کے خلاف ایک بامقصد جمہوری محاذ بنانے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم گیبریل ایٹال نے خبردار کیا ہے کہ کٹر پارٹی حکومت بنانے کے قریب پہنچ رہی ہے۔ آر این پارٹی فرانس میں لبریشن یعنی امیگریشن کے خلاف لڑتی رہی ہے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ اب کٹر محاذ کی پارٹیاں مل کر حکومت بنانے کی کوششیں کر سکتی ہیں۔ 28 سالہ جارڈن برگیلا وزیر اعظم بن سکتے ہیں، انہیں میکرون کی سینٹرل پارٹی کی تائید بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ نتیجے صدر میکرون کے لیے ایک دھکا سمجھے جا رہے ہیں۔ نتیجوں کے رجحان سامنے آنے کے بعد سٹاک مارکیٹس اور یورو کی قدر میں اضافہ ہوا۔ بات کرتے مڈل ایسٹ کی، اسرائیل نے غزہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل کے چیف کو رہا کر دیا ہے، جنہیں 7 مہینوں سے قید میں رکھا گیا تھا۔ وہ ان درجنوں فلسطینی قیدیوں میں شامل ہے جنہیں علاج کے لیے رہا کیا گیا۔ الشفا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر محمد ابو سلیمہ کو نومبر میں حراست میں لیا گیا تھا۔ 5 قیدیوں کو الاقصی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے، جبکہ دوسروں کو خان یونس کے ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہے۔ AFP نیوز ایجنسی نے بتایا کہ دیر البلح میں رہا کیے گئے قیدیوں کا اپنے خاندانوں کے ساتھ جذباتی ملاپ ہوا۔ اسرائیل نے جملہ 50 قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ اسرائیلی قید سے رہا ڈاکٹر محمد ابو سلیمہ نے بتایا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں رات دن فلسطینی قیدیوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں فلسطینی اسرائیل کی جیلوں میں قید ہیں۔ الشفا ہاسپٹل کی ڈائریکٹر کی رہائی پر اسرائیل میں ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ اسرائیلی وزیروں اور عہدیداروں نے اس بارے میں اختلافات ظاہر کیے ہیں۔
اپوزیشن پارٹی لیڈر یائر لاپڈ نے اشرفا ہاسپٹل کے چیف کی رہائی پر تنقید کی۔ اس تنازع کے بیچ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے اشرفا ہاسپٹل کے چیف کی رہائی کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اسرائیل میں ان دنوں ایک سیاسی خلا پایا جاتا ہے کیونکہ وزیر اعظم نتن یاہو نے وار کیبنٹ ڈیزالو کر دی ہے۔ اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر اتمار بن گویر نے ڈاکٹر کی رہائی پر شن بیت سیکیورٹی سروس کے چیف کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مغربی کنارے کے تل کریم میں اسرائیلی فوج کی کارروائی میں 2 فلسطینی ہلاک ہو گئے اور 2 زخمی ہوئے۔ مقامی ڈاکٹرز نے یہ بات بتائی۔ مرنے والوں کی پہچان 15 سالہ محمد سربان اور 47 سالہ نسرین ضمیری کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ تل کریم اور نور شمس کیمپ میں دھاوے کیے گئے۔ ان دھاووں کے دوران 4 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں نے اسی علاقے میں ایک اسرائیلی گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا جس سے کئی اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ چشمدید گواہوں نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی ماں کو حال ہی میں اس کے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے جان بوجھ کر ایک ٹینک سے رون دیا۔ جنیوا سے کام کرنے والی انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی۔ یورو میڈیٹرین ہیومن رائٹس مانیٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ 65 سالہ صفیہ حسن کو جمعرات کو شجاعیہ علاقے میں روندا گیا۔ صفیہ کے بیٹے محمد جلال اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ غازہ جنگ کے 269 دن پورے ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ زمینی لڑائی میں اسرائیلی فوج کو کافی مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ فلسطین کے مزاحمت کاروں نے جگہ جگہ اسرائیلی فوجیوں کے لیے جال بچھائے ہیں۔ غازہ کے شجاعیہ علاقے میں اسرائیلی ٹینکوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھا گیا جہاں لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ اسلامی جہاد نے اسرائیل میں راکٹوں کی بارش کر دی۔ یہ حملے ایک ایسے وقت کیے گئے جب نارتھ اور ساؤتھ غازہ میں اسرائیلی ٹینکس آگے بڑھ رہے ہیں۔ غازہ سے اسرائیل میں 20 سے زیادہ راکٹ فائر کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ غازہ سے یہ کئی مہینوں میں کیا گیا سب سے بڑا حملہ ہے۔ ان حملوں میں یہودی بستیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے غازہ جنگ شروع کرتے ہوئے 2 نشانے مقرر کیے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ فلسطینی مزاحمت کاروں کی فوجی صلاحیتوں کو ختم کیا جائے، لیکن اب تک فلسطینی مزاحمت کاروں کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل نے اب تک اپنے مقصد حاصل نہیں کیے۔ عراق کی مزاحمتی تنظیم نے ایک بار پھر اسرائیل کے ایلات شہر اور بندرگاہ پر حملہ کیا۔ اسلامک ریسسٹنس ان عراق نے یہ تازہ کارروائی کی جو کئی مہینوں سے اسرائیل میں ایسے حملے کر رہی ہے۔ غازہ میں اسرائیل کے حملوں میں مرنے والے جرنلسٹوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر یہ بات بتائی۔ اب تک میڈیا سے تعلق رکھنے والے جملہ 153 لوگ اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں، جن میں میڈیا میں کام کرنے والے ٹیکنیشینز، کیمرامین اور دوسرے بھی شامل ہیں۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں غازہ میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 37,900 ہو گئی ہے۔ پچھلے سال 7 اکتوبر کے بعد سے جملہ 87,060 فلسطینی زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 23 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے ساؤتھ لبنان میں تازہ حملے کیے۔ 8 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان مسلسل لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے تازہ کارروائی ایک ایسے وقت کی جب 24 گھنٹے پہلے ہی حزب اللہ کے ایک حملے میں اس کے 18 فوجی زخمی ہوئے۔ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل کو لبنان میں مکمل جنگ کے خلاف خبردار کیا ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان تناؤ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ انگلینڈ میں ہزاروں جونیئر ڈاکٹرز نے تنخواہوں میں اضافے اور کام کے حالات بہتر بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج شروع کیا۔ یہ احتجاج کل بھی جاری رہے گا جس سے ہاسپٹلز میں صحت خدمات متاثر ہو رہی ہیں۔ اب لوٹتے ہیں انڈیا۔ لوک سبھا کے لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے بی جے پی کے خلاف اپنے ایک ریمارک کے ذریعے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے لوک سبھا میں کہا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ صرف خون خرابے اور نفرت کی بات کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راہل گاندھی کی اس تقریر کے دوران مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ پورے ہندوؤں کو تشدد پسند کہنا ایک سنگین معاملہ ہے۔ اس پر تلخ تکرار ہوئی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے راہل گاندھی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ راہل گاندھی نے لوک سبھا میں لارڈ شیوا کا ایک پوسٹر لہرایا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ابھے مدرا کانگریس کی علامت ہے، ابھے مدرا بے خوفی کی علامت ہے، حفاظت کی علامت ہے۔ ہمارے تمام بڑے لوگوں نے خوف اور ڈر کو ختم کرنے اور اہنسا کی بات کی ہے، لیکن جو لوگ خود کو ہندو کہتے ہیں وہ خون خرابے اور نفرت کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ ہندو نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ گاندھی کو فلم سے پہچانا گیا، کیا آپ اس گھمنڈ کو سمجھ سکتے ہیں؟
راہل گاندھی کے ریمارکس پر انڈیا اور NDA کے ارکان کے بیچ تکرار شروع ہو گئی۔ امت شاہ نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ جو لوگ خود کو ہندو کہتے ہیں وہ خون خرابے کی بات کرتے ہیں اور خون خرابہ کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ کروڑوں لوگ فخر سے خود کو ہندو کہتے ہیں۔ خون خرابے کو کسی بھی مذہب سے جوڑنا غلط ہے، انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ گڑبڑ تھمنے کے بعد راہل گاندھی نے حکومت کی اگنی پتھ اسکیم پر تنقید کی۔ انہوں نے نیٹ کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے مداخلت کرتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ اگنی پتھ معاملے پر ایوان کو گمراہ نہ کریں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم اگنی پتھ اسکیم برخاست کر دیں گے، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ یہ فوج اور وطن کے چاہنے والوں کے خلاف ہے۔ راہل گاندھی نے یہ بھی کہا کہ BJP حکومت کی سیاست کی وجہ سے منی پور خانہ جنگی کا شکار ہے۔ BJP نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی نے ہندوؤں کی ملک سے باہر بھی توہین کی ہے۔ راہل گاندھی نے لوک سبھا میں لارڈ شیوا کے علاوہ یسوع مسیح اور گرو نانک کی تصویریں بھی لہرائیں۔ یہ لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے راہل گاندھی کی پہلی تقریر تھی۔ لوک سبھا میں ہی نہیں بلکہ راجیہ سبھا میں بھی خوب گڑبڑ ہوئی۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے نیٹ میں دھاندلیوں کا مسئلہ اٹھایا۔ کھڑگے کی BJP لیڈر JP نڈا کے ساتھ تکرار ہوئی۔ نڈا نے اپنی تقریر میں کہا کہ راہل گاندھی نے ملک سے باہر بھی ہندوؤں کو بدنام کیا ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں صدر جمہوریہ کی تقریر پر بحث کا سلسلہ جاری ہے۔ امکان ہے کہ وزیر اعظم مودی منگل کو لوک سبھا میں اور چہارشنبے کو راجیہ سبھا میں بحث کا جواب دیں گے۔ انڈیا بلاک کے ارکان نے پارلیمنٹ کے باہر حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور اپوزیشن کو خاموش کرنے کے لیے ایجنسیوں کے غلط استعمال کی مذمت کی۔ راہل گاندھی نے بھی اس احتجاج میں حصہ لیا۔ نئے کرمنل لاز پر پیر سے عمل شروع ہو گیا ہے۔ بھارتیہ نیائے سنہتا، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا اور بھارتیہ ساکشیہ ادھینیم نے انگریز دور کے IPC کوڈ آف کرمنل پروسیجر اور انڈین ایویڈنس ایکٹ کی جگہ لی۔ پارلیمنٹ کی لائبریری میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے عوام کو یقین دلایا کہ ان قانونوں میں سزا کے بجائے انصاف پر توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے پر اپوزیشن پر تنقید کی۔ امت شاہ نے کہا کہ نئے قانون تیز رفتاری سے انصاف اور متاثرہ لوگوں کے حقوق کو یقینی بنائیں گے۔ صدر مجلس اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے نئے فوجداری قوانین پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ قوانین دلتوں، مسلمانوں اور قبائلیوں کے لیے خطرناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قوانین UAPA سے بھی خطرناک ہیں۔ کئی قانونی ماہرین نے کہا کہ نئے قانون پر عمل کرنے کے راستے میں کئی چیلنجز ہیں۔ حیدرآباد میں نئے بھارتیہ نیائے سنہتا قانون کے تحت پہلا کرمنل کیس درج کیا گیا۔ PVR ایکسپریس وے پر ایک حادثے کے سلسلے میں BNS کی دفعہ 104 کے تحت یہ کیس درج کیا گیا۔ اس حادثے میں ڈرائیور کی موت ہوئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ فرانس کے پارلیمنٹ الیکشنز میں کٹر رائٹ ونگ پارٹی آگے، یورپ میں خطرے کی گھنٹیاں، اتحادی حکومت بنانے کے لیے کوششیں شروع۔ اسرائیل نے شفا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کو رہا کر دیا، جملہ 50 فلسطینیوں کو علاج کے لیے چھوڑا گیا۔ فیصلے پر تل ابیب میں تنازع، تحقیقات کا حکم۔ غزہ میں اسرائیلی حملے، ٹینکوں کی ہلچل، اسلامی جہاد نے اسرائیلی شہروں میں راکٹوں کی بارش کر دی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ ایلات شہر پر عراقی تنظیم کا حملہ۔ انگلینڈ میں ہزاروں جونیئر ڈاکٹرز کی ہڑتال، تنخواہوں میں اضافے، ورکنگ کنڈیشنز بہتر بنانے کا مطالبہ، ہاسپٹلز میں سروسز متاثر۔ لوک سبھا میں لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے راہل گاندھی کی پہلی تقریر، گھن گرج کے بیچ کہا، خود کو ہندو کہنے والے خون خرابے اور نفرت کی بات کرتے ہیں۔ راہل کی تقریر پر طوفان، وزیر اعظم مودی نے کی مداخلت، کہا تمام ہندوؤں کو تشدد پسند کہنا سنگین معاملہ ہے۔ امت شاہ نے کیا معافی کا مطالبہ۔
نئے کرمنل لاز پر عمل شروع، حیدرآباد میں پہلا کیس درج، امت شاہ نے کہا سزا کے بجائے انصاف پر توجہ دی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہفتے جول افراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔